بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ یعنی ننگی حالت میں کیوں اٹھایا جائے گا اور لوگوں کا ختنہ کر کے جو جسم کاٹ لیا جاتا ہے اسے واپس جسم کے ساتھ کیوں لگا دیا جائے گا؟ اور کیا قیامت کے دن جب تمام لوگ برہنہ حالت میں ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ اور محشر کا میدان کیسا ہوگا اور قیامت کب آئے گی؟ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی اس کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ لقمان کے بالکل آخر میں ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ ہی تعالیٰ کو ہے، اور وہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ نمبر 2، بارش وہی اتارتا ہے۔ نمبر 3، وہی جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ نمبر 4، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ نمبر 5، کوئی شخص یہ نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جو شخص مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اس حدیث پاک کا مطلب دنیاوی دور ختم ہو گیا اور عالم آخرت میں داخل ہو جانا ہے، یعنی جو شخص مر گیا وہ آخرت کے حکم میں داخل ہو گیا۔ نبی کریم سے قیامت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آنے والی ہے، مگر تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بہت ہی لمبی نمازیں یا کوئی اعمال تو اتنے زیادہ نہیں کیے، مگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، جن کو تو پسند کرتا ہے انہی کے ساتھ قیامت کے دن تیرا حشر ہوگا۔ چنانچہ مسلمانوں کو جتنی خوشی اس ارشاد کو سن کر ہوئی، اتنی خوشی انہیں پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا، اور یہ سور کا پھونکا جانا 2 مرتبہ ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی بار سور پھونکیں گے، اس کے اثرات اس طرح سے ظاہر ہوں گے کہ اس سور پھونکنے سے پہلے جن پر موت نہیں آئی تھی وہ سب جاندار مر جائیں گے، اور دوسری بار سور اس وقت پھونکا جائے گا جب تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا مقصود ہوگا۔ اس سور کی آواز سے تمام لوگ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور ان کو دائیں ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، زور والے کہاں ہیں اور غرور والے کہاں ہیں؟ پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لیا جائے گا، اور جو دائیں ہاتھ کی ہی مثل ہے، اور اسی وجہ سے دوسری حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں داہنے ہی ہاتھ فرمائے گئے ہیں۔ پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زور والے، کہاں ہیں غرور تکبر کرنے والے، جو دنیا میں غرور اور تکبر کرتے تھے کہ ہم اس کے مالک ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو یوں ہی اٹھا کر جمع کیا جائے گا جس طرح سے ان کی ماؤں نے انہیں ننگے پاؤں اور ننگے بدن جنا تھا۔ اور حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا مرد عورتیں دونوں ہی اسی طرح برہنہ اٹھائے جائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جی ہاں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، ہائے، کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اے اللہ کے رسول، اور ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ تو آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا، اے ابو قحافہ کی بیٹی، لوگ اس دن دیکھنے سے غافل ہوں گے اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی، 40 سال تک کھڑے رہیں گے، نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، اور ان کو پسینہ قدموں تک ہوگا، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو اتنے لمبے قیام کی وجہ سے لگام کی طرح پسینہ منہ تک آ رہا ہوگا، جیسا کہ اس کی تائید ایک اور حدیث بھی کرتی ہے۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ لوگوں کو برہنہ اس وجہ سے اٹھایا جائے گا
کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسی حالت کے اندر گئے تھے۔ چنانچہ انہیں اسی پہلی حالت پر ہی واپس اٹھانا مقصود ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کو برہنہ اور ننگا اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گوشت کو لایا گیا، چنانچہ آپ نے دستی کا گوشت اٹھا کر آپ کو پیش کیا گیا، کیونکہ آپ کو دستی کا گوشت بہت زیادہ مرغوب تھا۔ آپ نے اپنے مبارک دندان سے ایک بار اس سے تناول کیا اور فرمایا، قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار میں ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام اگلوں اور پچھلوں کو ایک ہموار چٹیل میدان میں جمع کرے گا۔ ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور ایک پکارنے والا ان سب کی آواز کو سنتا ہوگا۔ سورج قریب ہو جائے گا، لوگوں کو اس قدر غم اور کرب لاحق ہوگا جو ان کی طاقت سے زیادہ ناقابل برداشت ہوگا۔ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تپش سے بھیجے کھولتے ہوئے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ حشر کی اس گرمی اور پریشانی میں آپ اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا، آن حامل لواحد الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا میں ہوں گا، جس کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام اور دیگر سب لوگ ہوں گے۔